یا ہم مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو شاید ممکن نہ ہو، but the politics is always the art of the possible۔ تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر، اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، without being a part of the government, without being prime minister، میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے، مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان۔ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں، اب لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ کریں۔ آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں، لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے، تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے، آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا آواز ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے؟ موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو، جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے، نیشنل اسمبلی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا۔ اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے، پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی، قانون سازی ہونا ہے، وہاں ہم نے لاگو کیا ہے۔ اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے، مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے، وہاں ہم نے تو وہ نظام لاگو نہیں کیا، اور وہ آج سے نہیں، وہ وقتی حالات پہ نہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ پہ اس کمزوری کی وجہ سے اثر پڑا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی، تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز، کچھ ایکس ججز، لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے، مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا۔ اینڈ اگر
وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس پہ. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے, اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لائرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے, ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف دے رہے ہوتے. تو چلے عام آدمی کا بھی جو دہشت گردی میں وکٹمز ہوتے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے وکلا صحیح نہیں تھے, میرا بھی شاید وکلا صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں چلے وکلا سے کوئی تو کٹھائی ہو سکتا ہے, مگر پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے, تو اگر 15% کے لیے میں آئینی عدالت وفاق میں پناہ رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ صوبہ سطح پہ بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ضروری ہے, تاکہ یہاں بھی جو عام کیسز ہیں وہ جلدی بھی ان لوگوں کو بھی جلدی انصاف ملے, جو آئین کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہے جو صوبائی سطح پہ ان پہ جو ایک لیگل ڈسکورس ہونا چاہیے ایٹ پروونشل لیول بفور دے گو ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, تو وہ صوبائی سطح پہ بھی موجود ہو. اور اس طریقے سے ہم نہ صرف وفاق کی سطح پہ پھر صوبے کی سطح پہ جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. نا اس جوڈیشل ریفارمز کو کامیاب کروانے کے لیے دے کانٹ ہیپن ان آئسولیشن. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیا کورٹ بنا دیں اور مسئلے حل, یا نیا بینچ بنا دیں تو مسئلے حل. ایک تو ایبسولوٹلی پینڈنسی آف کیسز, ہمارا ہسٹری, ہمارا وفاق کا جو شکل ہے, اگر ساؤتھ افریقہ بھی بنا سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایسے ڈائنامکس ہے کیا نہیں. بٹ صوبائی سطح پہ اگر آپ جلدی اور فوری انصاف دلانا چاہتے ہیں تو یہ قدم ضروری ہوگا, آج نہیں تو کل کے لیے کر سکتے ہیں. میں بالکل چاہوں گا کہ اس قدم سے پہلے ایک پورا جو صوبائی کا نظام اور وفاق کا نظام میں تھوڑا سا اس طریقے سے فرق ہے کہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس لیے کہ اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا اور شاید بنے گا نہیں, پارلیمان پھر فیصلہ ہاں یا نہ کبھی کرتا ہے, اور اگر نہ کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نام واپس لینا پڑتا ہے اور نیا نام دینا پڑتا ہے. جو کمپرومائز کنسنسس مجھے نظر آ رہا ہے بنتا ہوا, اس لیے نہ صرف نون لیگ اس پہ حق میں ہے, مگر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت بھی اس کے حق میں ہو سکتا ہے.